السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، قصید بردہ شریف کے اشعار کی تشریح اور ترجمہ آپ مسلسل نشستوں میں سماعت کر رہے تھے۔ اسی طرح اس نشست میں بھی ہم دوسری فصل کے اشعار کو اس طرح ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ۔ وَلَا تُطِعْ اس کے معنی آتے ہیں اطاعت مت کر، بات نہ مانو، منہما ان دونوں کی، یعنی نفس اور شیطان کی بات کو نہ مانو۔ خصمن کے معنی جھگڑا، مقابلے کے آتے ہیں۔ ولا حکمن، حکمن معنی حکم بننا جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے، جسے حکم کہتے ہیں، اس معنی میں یہاں پر مراد ہے۔ فانت تعرف، تعرف معنی جاننا، آپ جانتے ہیں۔ قید، قید کے معنی آتے ہیں سازش، چال بازی کے۔ خصم یہ جھگڑے کو بولتے ہیں، اور حکم یہ فیصلہ کرنے والے کو، جس کا ترجمہ ہوتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا، ان دونوں کی بات نہ مانو، شیطان اور نفس کی بات کو نہ مانو۔ خصمًا ولا حکمًا، اگر وہ جھگڑا کرتے ہوئے آئے یا حکم بن کر آئے۔ فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ، کیونکہ آپ جانتے ہیں خصم اور حکم کی چال بازیوں کو، سازشوں کو۔ ناظم حمام حضرت امام شرف الدین بوصیر رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نفس اور شیطان ان دونوں کی باتوں کو نہ مانا جائے، اگر وہ مقابلہ کرتے ہوئے آئے یا حکم بن کر آئے۔ اب مقابلہ کرتے ہوئے کیسا آتا ہے نفس یا شیطان، یا پھر حکم بن کر کیسا وہ انسان پر حاوی ہوتا ہے، تو بتلایا گیا کہ انسان کے اندر قلب یعنی دل، نفس اور شیطان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دل ارادہ کرتا ہے کہ یہ نیک کام کریں، تو نفس اس کے پیچھے آ کر اس نیکی کے کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت دل اور نفس کا جھگڑا ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے یہ کام کریں، نفس کہتا ہے یہ نہ کریں۔ تو اب ان دونوں کے جھگڑوں میں تیسرا شیطان جو ہوتا ہے، وہ حکم بن کر، فیصلہ کرنے والا بن کر آتا ہے، اور فیصلہ دل کے اس پر نہیں بلکہ نفس کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر شیطان حکم بنا اور نفس جو ہے وہ جھگڑا کرنے والا بنا۔ اسی طرح دل اگر یہ ارادہ کرے، قلب ارادہ کرے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، لیکن شیطان اس سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو اب یہاں جو خصم بن رہا ہے وہ شیطان بن رہا ہے۔ تو اب شیطان میں اور دل میں یہ جھگڑا ہوتا ہے، تو اب نفس یہ حکم بن کر آتا ہے اور شیطان کی طرف یہ فیصلہ کرتا ہے، شیطان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ حکم بن کے بھی آتا ہے اور مقابلہ کرنے والا بھی بن کے آتا ہے۔ دونوں میں اگر کوئی بھی چیز بن کر یہ آتا ہے، تو اس طرح وہ ان دونوں کی بات کو نہ ماننے کا یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی چال بازیاں ہوتی ہے، چال بازیوں میں لا کر انسان کو نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ناظم قصیدہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے، اگرچہ وہ خصم بن کر آئے یا حکم بن کر آئے، ان دونوں کی باتوں کو ہرگز نہ مانو بلکہ ان دونوں کی مخالفت کی جائے۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذی اقمی۔ استغفر اللہ، استغفر معنی مغفرت طلب کرنا، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، من قول، قول بات کو کہتے ہیں، بلا عمل بغیر عمل کے۔ لقد نسبت، نسبت معنی منسوب کرنا، میں نے منسوب کیا، نسلاً نسل کو، اولاد کو، لذی، ذی معنی والے کے آتے ہیں، اقومی بانجھ پن،
بانجھ والے جو ہوتے ہیں انہیں اقومی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس کا معنی ہوتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے عمل قول کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد لقد نسبت به نسل الذی اقومی، خدا کی قسم ایسی بات کہہ کر گویا بانجھ عورت کی طرف اولاد کی نسبت کیا۔ اب یہاں پر ناظم قصیدہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ مغفرت طلب کرنا یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ آپ کے درجات میں بلندی کے لیے آپ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی نصیحت کسی کو کرتا ہوں جس پر میرا نفس عمل نہیں کرتا ہے، یعنی میں جو بات کہتا ہوں وہ بات پر میرا نفس عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے جیسا کسی بانجھ شخص کی طرف اولاد کی نسبت کرنے سے جتنا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح کوئی نصیحت کرنے سے جب وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو بھی ویسا ہی گناہ ملتا ہے۔ تو اس بات کا تذکرہ آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بات کسی کو بول رہے ہیں واعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، تو پہلے خود اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر پھر اس طرح بات میں، عمل میں، بولنے والا جو عمل کرتا ہے تو وہ سننے والا جو ہوتا ہے اس پر جلدی اثر کرتا ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بے عمل قول کی مغفرت میں اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ یہ آپ کا عاجزانہ اور انکسارانہ اس طرح آپ کی یہ عاجزی ہے، اس وجہ سے آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں امرتک الخیر لیکن ما اتمرت به وما استقمت فما قولی لک استقیم۔ امرتک، میں حکم دیا، الخیر، بھلائی کا، نیکی کا، لیکن ما اتمرت، اتمارا یاتمر معنی آتے ہیں عمل کرنا۔ اب یہاں پر ما اتمرت، میں عمل نہیں کیا، وما استقمت، استقمت مانے قائم رہنا، اور میں قائم نہیں رہا، مستقمت، میں قائم نہیں رہا، فما، تو کیا فائدہ، قولی، میری بات کا، لکا، آپ کے لیے، استقیم، کہ میں قائم رہو کہوں۔ اب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھلائی کا حکم دیتا ہوں لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا، اور میں قائم نہیں رہتا ہوں، تو کیا فائدہ میری بات کا کہ میں تم کو کہوں قائم رہو، استقیم، قائم رہو۔ تو اب یہاں یہ آپ کا فرمانا کہ میں بھلائی کا حکم دیتا ہوں لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا ہوں، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ حالانکہ آپ کی سیرت پڑھیں، آپ بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، اور میں قائم نہیں رہتا ہوں، تو کیا فائدہ ہوگا کہ میں اس طرح بات بولوں تو لوگوں پر اثر کیسے ہوگا؟ یعنی یہ آپ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو نصیحت کریں یا واعظ کریں یا خطاب کریں تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر پہلے عمل کریں، تب جا کر اس بات کا اثر لوگوں پر ہوگا۔ اگر خود ہی عمل نہ کریں گے، دوسروں کو اس طرح باتیں بتائیں گے، نصیحتیں کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، تو پھر اس بات کا اثر لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس بات کا اثر لوگوں کو پہنچنے کے لیے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کر اس کا اثر لوگوں تک ہوگا۔ تو یہ آپ کا فرمانا کہ میں خود اس پر عمل نہیں کیا، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ حالانکہ آپ بڑے جلیل القدر اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، صوفیہ باصفا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ اس طرح سارے باتوں کا فرمانا کہ میں عمل نہیں کرتا، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، کیونکہ آپ تو بڑے بڑے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے، تو یہ مبارک ہستی کا اس طرح فرمانا کہ میں بھلائی کا حکم تو دیتا ہوں لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً
ولم اصلی سوا فرض ولم اصومی ولا تزودت، تزودت معنی آتے توشہ تیار کرنا، ولا تزودت میں توشہ تیار نہیں کیا، قبل الموت موت سے پہلے، نافلۃ نافلہ معنی زائد کے آتے ہیں، اب یہاں پر نفل کام نفل اعمال مراد ہیں، ولم اصلی اور میں نے نماز نہیں پڑھی، سوا فرض فرض کے سوا سوائے فرض کے میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ولم اصومی اور میں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ اب ترجمہ اس کا دیکھیے، ولا تزودت قبل الموت نافلۃ، میں نے موت سے پہلے نفل کاموں کا میں نے توشہ تیار نہیں کیا، ولم اصلی سوا فرض ولم اصومی اور میں سوائے فرض نمازوں کی کوئی اور نماز نہیں پڑھا، اور فرض روزوں کے میں نے کوئی اور روزہ نہیں رکھا۔ یہ آپ کی انتہائی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ اتنے بڑے ولی کامل ہو کر، عبادت گزار ہو کر، اس طرح آپ کا یہ فرمانا کہ میں نے موت سے پہلے اس طرح زاد آخرت کی میں نے تیاری نہیں کی، یا آپ کی عاجز اختیاری۔ اس شعر میں بتلا رہے ہیں کہ ایک انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو احتیاطاً وہ کچھ پیسے وغیرہ زیادہ رکھ لیتا ہے، یا توشہ ہو تو توشہ زیادہ رکھ لیتا ہے تاکہ احتیاطاً وہ کبھی کام آئے، ورنہ نہ کام آئے تو پھر واپس اسے لے کر آنا ہے۔ تو یہ نافلہ جو ہوتا ہے وہ زائد کو کہتے ہیں۔ تو امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے فرض نمازیں تو ادا کی ہے، فرض چیزوں کو تو ادا کیا ہے، لیکن نوافل جو ہیں وہ میں نے اس کی تیاری موت سے پہلے نہیں کی ہے۔ یہ ساری باتیں بتلانا صرف اور صرف آپ کی عاجزی انکساری ہے، ورنہ آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا آپ کی رات بھی عبادت میں گزرتی تھی، دن بھی آپ کی عبادتوں میں گزرتا تھا۔ اور آپ فرما رہے وَلَمْ أُصَلِّ سِوَا فَرْضٍ وَلَمْ أَصُومِ، سوائے فرض نمازوں کے، سوائے فرض روزوں کے میں نے کوئی نہ نفل نمازیں پڑھی ہے اور نہ نفل روزے رکھے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کا فرمانا صرف اور صرف عاجزی اور انکساری پر منحصر ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نفل نمازوں کے ذریعے سے اور اس طرح نفل روزوں کے ذریعے سے میں نے اس طرح موت سے پہلے میں نے یہ چیزیں نہیں کی۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نفل جو چیزیں ہوتی ہے اس سے نفل کام کرنے سے اللہ کا قرب بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ بتلا رہے ہیں امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ کسی حال میں بھی اس کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن اب اس طرح نفل کے علاوہ، فرض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ اگر نفل کام کریں گے تو اللہ کا قرب اس بندے کو حاصل ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت یہ اللہ کا قرب بندے کو عطا فرماتی ہے۔ اس شعر کے ذریعے سے امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ دوسری فصل کا اختتام فرما رہے ہیں۔ آپ نے امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسری فصل میں یہ باتیں ہمیں بتلائی ہے کہ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نفس کی چال بازیوں سے، نفس کے مکر و فریب سے، نفس کی سازشوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کی طرف، نیکیوں کی طرف آنا، یہ ہمیں ان اشعار میں حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہوئے ایک بات یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان ان دونوں کی مخالفت کرو، ان دونوں کی باتوں کو نہ مانو، ان کے اس طرح مکر و فریب میں، دھوکہ بازی میں نہ آؤ۔ اگر ان کے نفس اور شیطان کی مکر و فریب میں اور دھوکہ بازیوں میں آ جائیں گے تو انسان ہلاک ہو جائے گا، اور یہ انسان جو نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان اور نفس اسے گناہوں کے دلدل میں لے جا کر اللہ سے دور کر کے اسے گناہگار اور خطا کار بنا دیتا ہے۔ تو حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ دوسری فصل میں سارے اشعار میں تاکید پر تاکید، نفس کا تذکرہ بار بار تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہی یہ بتلا رہا ہے کہ ان نفس امارہ سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے، اور شیطان سے دور رہنے میں بھی کامیابی ہے۔ یہ بھیس بدل کر آئے یا اور کوئی چیز بدل کر آئے، لیکن ہم کو ہوشیار رہ کر نفس اور شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نیک اعمال کی طرف رغبت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔